باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ حبیب اللہ۔ تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا مختلف مقامات کے اوپر آنا جانا لگا رہتا ہے جمعۃ المبارک کے خطاب کے سلسلے میں، ویسے خطاب کرنے کے لیے مختلف شہروں کے اندر، مختلف قصبوں کے اندر۔ ایک بات مجھے شکایت ملتی رہتی ہے ائمہ حضرات کے متعلق، جو مساجد کے ائمہ ہوتے ہیں، جو وہاں پر ڈیوٹی کرتے ہیں، ان کے متعلق مجھے گلے ملتے رہتے ہیں کہ جی ہم اپنے امام سے خوش نہیں ہیں، ہم اس کو تنخواہ دیتے ہیں، یہ نماز ٹائم پہ نہیں پڑھاتا، ظہر کے وقت ہوتا نہیں ہے، سویا رہتا ہے صبح کے وقت، وغیرہ وغیرہ اس قسم کی باتیں سننے کو ملتی رہتی ہیں۔ تو میں کافی عرصے سے یہ بات محسوس کر رہا تھا کہ امام کا اور مقتدی کا جو آپس میں رشتہ ہے، تو یہ رشتہ بہت حساس ہے اور یہ رشتہ بہت ہی ذمہ داری کا حامل رشتہ ہے اور بہت ہی مقدس رشتہ ہے، لیکن باہم یعنی دونوں طرف سے اس کی نزاکت اور اس کے تقدس کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا جاتا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ والامام راع ومسئول عن رعیتہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص نگران ہے، راعی ہے، نگرانی کرنے والا ہے، نگہبان ہے، اور جو چیز تمہاری نگہبانی کے اندر دی گئی ہے اس کے متعلق تم سے سوال کیا جائے گا۔ بس یہ بات یاد رکھیں۔ اس حدیث پاک کے اگلے الفاظ یہ ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ والرجل راع فی اہلہ وہو مسئول عن رعیتہ۔ رجل کے متعلق، مرد کے متعلق آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ راعی ہے، وہ نگران ہے، وہ نگہبانی کرنے والا ہے اپنے گھر والوں کی، اور گھر والوں کے متعلق اس سے سوال ہوگا۔ تو سب سے پہلے تو میں عام لوگوں سے، جو عوام ہے، اس سے مخاطب ہوں کہ دیکھیں، آپ راعی ہیں، آپ نگران ہیں، آپ نگہبان ہیں اپنے گھر والوں کی۔ آپ کی جو بیوی ہے وہ آپ کی رعیت ہے، آپ کے جو بچے ہیں وہ آپ کی رعیت ہیں۔ ان کی تربیت کے متعلق آپ سے سوال ہوگا کہ آپ نے اس کو کس راستے کے اوپر چلایا تھا۔ لہذا آج تمہارے پاس وقت ہے، اپنے بچوں کی نگرانی کریں، اپنے بچوں کی حفاظت کریں، اپنے بچوں کو تعلیم دیں، اپنے بچوں کو ادب سکھائیں، اپنے بچوں کو قرآن کی محبت سکھائیں، اپنے بچوں کو عقیدے کی محبت سکھائیں، اپنے بچوں کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت سکھائیں۔ ورنہ کیا ہوگا اگر آپ ایسا نہیں کریں گے؟ یعنی یہ جو کلچر ہے اہل سنت کا، یہ کلچر آپ اپنے بچوں کو نہیں دیں گے، اپنی بیویوں کو نہیں دیں گے، تو پھر یہ انتہا پسندوں کے ہاتھ چڑھ جائیں گے، یہ دہشت گردوں کے ہاتھ چڑھ جائیں گے، یہ پھر معاشرے کے جو کرپٹ عناصر ہیں ان کے ہاتھ چڑھ جائیں گے، یہ تباہ ہو جائیں گے۔ اور جب یہ تباہ ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کے متعلق آپ سے سوال کرے گا کہ یہ تمہاری نگرانی کے اندر میں نے دیے تھے، اولاد تمہیں عطا کی تھی، بیوی تمہیں دی تھی، تو اس کی تربیت اسلامی خطوط کے اوپر آپ نے کیوں نہیں کی ہے؟ اس کو ادب کیوں نہیں سکھایا؟ اس کو تعلیم کیوں نہیں سکھائی؟ یہ آپ سے سوال ہوگا، اور یہ بڑی اہم بات ہے، آپ اس کے اوپر نظر رکھیں، اس بات کا آپ لوگ خیال رکھیں۔ اب پھر پیچھے کی طرف آتے ہیں کہ دیکھیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا امام کیا ہے؟ راعی ہے، نگران ہے، اور جو نگرانی کے اندر اس کے لوگ ہیں، اس کی نگہبانی کے اندر جو لوگ ہیں، ان سے سوال کیا جائے گا، ان کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ اس کی شرح کے اندر محدثین لکھتے ہیں کہ امام سے مراد یہاں پر امام وقت ہے، امامت کبریٰ، یعنی خلیفہ، بادشاہ آپ اس کو کہہ دیں، سلطان اس کو کہتے ہیں، خلیفہ وقت۔ وہ خلیفہ وقت، اس کی یہ ڈیوٹی بنتی ہے، اس کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام معاشرے کے اندر جاری کرے، اللہ تعالیٰ کے دین کے قیام کی وہ کوشش کرے، معاشرے کے اندر حدود جاری کرے، اللہ تعالیٰ کی حدود جاری کرے۔ لیکن اس حدیث پاک کی، یعنی امام سے مراد تو وہ امام ہے، لیکن اس حدیث پاک کے وسیع تر مفہوم کے اندر ہر وہ شخص داخل ہے کہ جس کی نگرانی کے اندر کچھ بھی دیا گیا ہے۔ لہذا جو امامت صغریٰ ہے، یعنی مسجد کا جو پیش امام ہے اور اس کے جو مقتدی ہیں جن کو وہ واعظ و نصیحت کرتا ہے، وہ بھی اس حدیث پاک کے ضمن کے اندر، یعنی اقتضاء الناس سے، اس حدیث پاک کی اقتضاء الناس سے مسجد کا امام بھی شامل ہے، کہ مسجد کا امام اپنے مقتدیوں کا کیا ہے؟ راعی ہے، نگران ہے۔ تو ان مقتدیوں کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ اب دیکھیں، یہ مسجد ہے، میں ویسے آپ کو مثال دیتا ہوں،
یہاں پر میں امامت کرتا ہوں، حالانکہ کرتا نہیں ہوں، ویسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں، یہاں پر میں امامت کرتا ہوں، کچھ بھی کرتا ہوں، تو محلے کے جو لوگ ہیں وہ کسی بھی گناہ کے اندر جب مبتلا ہوں گے تو اس کا میں جواب دار ہوں، اور میں خود اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتا ہوں۔ یعنی محلے کے دیکھیں نا نوجوان سارا دن کبوتروں کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، سارا دن کبوتروں کے پیچھے دوڑتے رہتے ہیں، سارا دن کرکٹ کھیلتے رہتے ہیں، مسجد کی طرف نہیں آتے، یہاں پر بیٹھتے نہیں ہیں، درس کے اندر شریک نہیں ہوتے، اسی طریقے سے اور معاشرتی برائیوں کے اندر وہ مبتلا ہیں، تو بحیثیت امام میں ذمہ دار ہوں کہ وہ میری پیچھے نماز پڑھتے ہیں، میرا خطبہ سنتے ہیں، میرا درس سنتے ہیں، میں ذمہ دار ہوں اس بات کا۔ دیکھیں نا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ سنن نسائی کی روایت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تمہارے اوپر مثل والد کیوں، مثل باپ کیوں۔ تو امام غزالی نے احیاء العلوم کے اندر اس حدیث پاک کو نقل کی ہے کہ انبیاء کے جو وارث ہوتے ہیں وہ علماء ہوتے ہیں، یعنی علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ تو جب علماء انبیاء کے وارث ہیں تو علماء بھی اس امت کے اوپر مثل باپ کے ہوئے۔ تو ایک عالم دین ایک مسجد کے اندر ہے تو ویسے تو وہ پوری امت کے لیے مثل باپ کے ہونا چاہیے، لیکن بالخصوص جو لوگ اس کی نگرانی کے اندر یعنی اس کے پیچھے جمعہ پڑھتے ہیں، ان کے ساتھ ان کا آنا جانا ہے، تعلق غمی خوشیوں کے اندر شریک ہوتا ہے۔ تو امام کا حق بنتا ہے، اس عالم دین کا حق بنتا ہے جو وہاں پر جس محلے کے اندر ڈیوٹی کرتا ہے کہ ارد گرد جو معاملات ہوتے ہیں ان کے اوپر وہ نظر رکھے، یہ لوگ آپ کی نگرانی کے اندر ہے، ان کی تربیت آپ کا حق بنتا ہے۔ میری بات آپ سمجھ گئے؟ لہٰذا میں ائمہ کو سب سے پہلے مساجد کے جو ائمہ حضرات ہیں ان کو میں اپنی ڈیوٹی کی طرف توجہ، ان کی ڈیوٹی کی طرف دلاتا ہوں۔ آپ کی ڈیوٹی کیا ہے؟ 5 وقت کی نماز پڑھانا۔ آپ کی ڈیوٹی کیا ہے؟ بچوں کو قرآن پاک پڑھانا، قرآن پاک یاد کروانا، قرآن پاک ناظرہ پڑھانا۔ آپ کی ڈیوٹی کیا ہے کہ آپ اپنی مسجد کے اندر ہفتہ وار درس دیں، جمعۃ المبارک کا درس دیں، پوری تیاری کے ساتھ درس دیں۔ جمعۃ المبارک کی آپ تقریر کی تیاری کریں، موضوع کا انتخاب کریں، پھر اس کے موضوع کے دلائل تلاش کریں، قرآن سے پہلے تلاش کریں، پھر سنت رسول سے، حدیث پاک سے تلاش کریں، پھر آثار صحابہ سے تلاش کریں، پھر آثار تابعین سے، یعنی اس طرح درجہ بدرجہ آپ تیاری کریں۔ تیاری کے ساتھ آپ اس ممبر رسول کے اوپر بیٹھیں اور ممبر رسول کے اوپر بیٹھ کر صحیح ایک بہترین آفاقی میسج، اسلام کا آفاقی میسج آپ کی طرف سے کنوے ہونا چاہیے آپ کے لوگوں کے لیے۔ یہ آپ کا حق بنتا ہے۔ آپ کا حق یہ نہیں بنتا کہ آپ صبح اٹھیں آپ کا پتہ ہی نہیں چلے آپ کہاں پر ہوں۔ ظہر کی نماز مسجد کے اندر کس نے پڑھائی ہے؟ امام صاحب کو پتہ ہی نہیں ہے۔ امام صاحب کہاں پر ہیں؟ جی بازار کے اندر فلاں جگہ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی پتہ نہیں۔ ظہر کا کچھ پتہ نہیں چلتا، شام کے وقت آئیں گے نماز پڑھائیں گے، پھر بس اس بات کا انتظار کریں گے کہ مہینہ کس وقت کمپلیٹ ہوتا ہے تاکہ مجھے تنخواہ ملے۔ یہ غیروں والا رشتہ ان لوگوں کے ساتھ جو لوگ آپ کی نگرانی کے اندر ہیں، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ صبح کی آپ نماز کے بعد آپ بچوں کو پڑھاتے ہیں، بچوں سکول چلے جائیں، آپ کا حق بنتا ہے کتاب کھول کر بیٹھ جائیں، آپ تیاری کریں۔ پیش آمدہ جو ارد گرد معاشرے کے اندر مسائل پیش آتے ہیں ان کی آپ تیاری کریں کہ جس وقت آپ سے سوال کیا جائے آپ کا مقتدی آپ کے پاس آئے، آپ سے کسی بھی قسم کا معاشی، سیاسی، سماجی، معاشرتی کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ پیش کرے، قرآن اور سنت کی روشنی کے اندر آپ اس کا حل بتائیں۔ پہلے دستر ہونا چاہیے کہ آپ فوراً اس جگہ اس کی تشفی تسلی کر دیں، لیکن اگر اتنا نہ ہو سکے، اتنی صلاحیت نہ ہو تو کم از کم چلو اس کو کہیں کہ آپ صبح میرے پاس آ جانا، میں رات کو تیاری کروں گا یا دلائل تلاش کروں گا یا کل میں آپ کو مسئلہ بتا دوں گا۔ لیکن ہوتا یہ کہ اس طرح ہوتا نہیں ہے۔ امام صاحب سے پہلے ان کو علم ہی ہوتا ہے کہ یہ امام صاحب مجھے نہیں بتا سکیں، پھر وہ کسی بڑی جگہ کے اوپر کسی دارالفتاح کے اندر جاتے ہیں، وہاں پر بیٹھتے ہیں، کئی دن ان کو لگ جاتے ہیں۔ تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ لہٰذا ائمہ مساجد جو ہیں اپنی ذمہ داری پہچانیں۔ سب سے پہلے میرا آپ سے سوال ہے اور آپ سے میری گزارش ہے۔ پھر میں مقتدیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو جس شخص کے پیچھے آپ نماز پڑھتے ہیں، یہ آپ کے اوپر مثل والد کے، یہ عالم دین ہے، یہ حافظ قرآن ہے، آپ اس کی خدمت کو سعادت سمجھیں، اس کا ادب کرنا آپ کے اوپر واجب ہے، اس کا احترام کرنا، اس کی عزت کرنا آپ کے اوپر واجب ہے۔ اور اگر یہ شخص آپ کا نگران ہے، آپ کی نگرانی کرتا ہے، آپ کو واعظ و نصیحت کرتا ہے، آپ کو نماز پڑھاتا ہے، خلوص دل سے آپ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو پھر آپ کا حق بنتا ہے کہ اس کے جو معاشی امور ہیں آپ اس کے کفیل بن جائیں۔ یعنی امام صاحب کی اتنی تنخواہ ضرور مقرر ہونی چاہیے کہ کم از کم اتنا ضرور ہو کہ اس کے جو معاشی امور ہے وہ آسانی سے سر انجام پا جائیں۔ یعنی اس کو کہیں پر قرضہ لینے کی ضرورت نہ پڑے، کسی شخص کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے، کہیں پر مزدوری کرنے کے لیے اس کو جانے کی ضرورت نہ پڑے۔ اور جو مساجد کی کمیٹیاں ہیں نا، اس بات کا خیال رکھیں کہ اگر آپ کو ایک شخص ضرورت ہے، اس نے آپ کو نماز پڑھانی ہے تو بے شک وہ حافظ و قرآن قاری قرآن و کافی ہے، نماز پڑھائے۔ لیکن ایک شخص آپ لے کر آتے ہیں، وہ آپ کو عید کی نماز بھی پڑھائے گا، آپ کو خطبہ بھی دے گا، آپ کو درس بھی دے گا، جمعۃ المبارک کا خطاب بھی کرے گا،
تو ممبر رسول کے اوپر واضح و نصیحت کے لیے لے کر آنا چاہتے ہیں تو پھر حافظ قرآن، قاری قرآن کے ساتھ وہ عالم دین بھی ہو، باشر عالم دین بھی ہو، بعمل عالم دین بھی ہو۔ آپ ایسے شخص کا انتخاب کریں۔ آپ لوگ کیا کرتے ہیں، آپ لوگ دیکھتے ہیں اس کے منہ کے اوپر داڑھی ہے، چہرے کے اوپر، پھر سر کے اوپر پگڑی دوپٹہ ہے ٹھیک ہے، بس آپ اس کو مقرر کر لیتے ہیں، اس کو کچھ آئے نہ آئے، چاہے آپ قرآن کا حافظ ہونا تو بڑی دور کی بات ہے، پھر اگر اس کو ناظرہ قرآن نہ پڑھنا آئے تب بھی آپ کی وہ کیا کرتے ہیں کہ آپ خانہ پوری کرتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں نا فارمیلٹی پوری کرنا، آپ پوری کر دیتے ہیں۔ غرض کیا ہوتی ہے، بس نماز پڑھایا ہمیں، وہ نماز پڑھاتا ہے، پھر بات ختم ہو جاتی ہے اتنی سی۔ پھر آپ لوگوں سے رہنمائی کی کیا امید رکھتے ہیں؟ وہ جمعۃ المبارک جمعے کے اندر آپ کو کیا وہ نصیحت کرے گا؟ دیکھیں نا، ایک شخص خود بیچارے کو علم اس کو نہیں، اس کو راستے کا علم ہی نہیں ہے، وہ خود راستے کے اوپر، صحیح راستے کے اوپر نہیں ہے، وہ خود اطمینان کے اندر نہیں ہے، آپ کو کیا اطمینان دے گا؟ اس کا دل اپنا تسلی کے اندر نہیں ہے، آپ کو وہ کیا تسلی دے گا؟ وہ خود گم رہا ہے، یعنی اس سے اپنا راستہ گم ہو چکا ہے، آپ کو وہ بیچارہ کیا آپ کے راستے کی آپ کی رہنمائی کرے؟ تو آپ خانہ پوری نہ کریں، جان نہ چھڑائیں، انتخاب کریں، اچھے شخص کا انتخاب کریں، پھر توکل اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر کریں۔ آپ اپنی طرف سے اچھے شخص کا انتخاب کریں، پھر باقی معاملات اللہ کی ذات اقدس کے اوپر چھوڑ دیں، اس کے معاشی جو امور ہوتے ہیں اس کے آپ کفیل بن جائیں۔ پھر جب آپ انتخاب بھی اچھے شخص کا کریں، پھر اس کو معاشی طور پر آپ اس کو مطلب سپورٹ بھی کریں کہ اس کو آپ کافی تنخواہ دیں کہ جس سے بآسانی اس کا گزارا گار کا آسانی کے ساتھ چل سکے، عزت کے ساتھ اس کا ٹائم پاس ہو سکے۔ تو پھر اگلے شخص کا حق بنتا ہے کہ پھر وہ بھی 24 گھنٹے پھر اس کا اور کوئی کام نہیں ہونا چاہیے، بس مسجد، اپنے گھر کے اندر جانا، گھر سے مسجد، بس باقی معاملات کی طرف توجہ دینے کی ضرورت اس کو بھی نہیں ہے۔ میں جو پیغام آپ لوگوں تک پہنچانا چاہتا تھا، میں امید کرتا ہوں تھوڑا الفاظ کے اندر ہو سکتا ہے کہ میں آج میرا کنٹرول نہ ہو، بات دائیں بائیں ہو گئی ہو، لیکن میں بات جو آپ سے کرنا چاہتا تھا وہ یہ کہ ائمہ مساجد بھی اپنی ذمہ داری پہچانیں، اور جو مقتدی ہیں وہ بھی اپنی ذمہ داری پہچانیں، اور وہ بھی ادب احترام کریں۔ یہ ایک پیار کا، محبت کا ریلیشن شپ، ادب کا تعلق قائم ہونا چاہیے امام اور مقتدی کے درمیان۔ باقی جو دعوت دینے کا اسلوب ہوتا ہے، یعنی مبلغ کے جو اوصاف ہوتے ہیں، داعی کے جو دعوت دیتا ہے، لوگوں کو اپنی طرف بلاتا ہے، اللہ رسول کی طرف بلاتا ہے، اس کے کچھ اوصاف ہوتے ہیں، یعنی دعوت کے، تبلیغ کے کچھ اوصاف ہوتے ہیں، کسی کو اپنی طرف بلانے کے، اللہ کی طرف بلانے کے کچھ اوصاف ہوتے ہیں، یعنی مبلغ کے جو دعوت دینے والا ہوتا ہے اس کی کیا ذمہ داری ہونی چاہیے، اس کی شخصیت کیا ہونی چاہیے، اس کے متعلق انشاءاللہ تعالی میں پھر دوبارہ زندگی باقی رہی تو آپ سے بات کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔